یاد رکھیے جس دین اسلام کو میں اور آپ ماننے والے ہیں، مکہ کے اندر تو یہ کیفیت تھی کہ میرے اور آپ کے نبی کے صحابہ کو 2 لخت کر دیا گیا، آپ کے صحابہ کو شہید کر دیا گیا، ازواج مطہرات کو طرح طرح کی تکلیفیں دی گئیں، آپ علیہ السلام کی بیٹیوں کو طلاقیں دی گئیں۔ حضرت بلال کی کیفیت میں نے آپ کے سامنے بیان کی، حضرت خباب کی کیفیت میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ میرے بھائیوں ذرا یاد رکھیے، یہ وہی مکہ ہے جہاں میرے اور آپ کے نبی کے ساتھ سوشل بائیکاٹ کر دیا گیا۔ میرے اور آپ کے نبی کو شیب ابی طالب کی گھاٹی میں بند کر دیا گیا، 1 مہینہ نہیں، 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، 3 سال تک میرے اور آپ کے نبی اپنے جان نثاروں کے ساتھ 70-72 صحابہ کے ساتھ، جن میں حضرت ابو طالب بھی موجود ہیں، آپ کی بیٹیاں بھی موجود ہیں، جناب ابو بکر صدیق بھی ہیں، جناب عمر فاروق بھی ہیں، جناب عثمان غنی بھی ہیں، جناب علی المرتضیٰ بھی ہیں، سارے صحابہ جو ماننے والے تھے 70 یا 72 وہ آپ کے ساتھ ہیں۔ لیکن کیا ہوا؟ سوشل بائیکاٹ کر دیا گیا، نہ اندر کوئی چیز جا سکتی ہے، نہ اندر سے کوئی چیز باہر جا سکتی ہے۔ میرے اور آپ کے نبی نے پانی کوئی نہیں، کھانے کے لیے سامان کوئی نہیں، میرے اور آپ کے نبی نے 3 سال تک اس گھاٹی کے اندر فاقے برداشت کیے ہیں، فاقے برداشت کیے ہیں، پیاس برداشت کی ہے۔ میرے اور آپ کے نبی نے اپنی صاحبزادیوں کو جمع کر کے دینے کے لیے کچھ نہ تھا، لہذا جھولی پھیلائی اور پتے جو خشک پتے تھے وہ جھولی میں ڈال کر اپنی بیٹیوں کو، اپنی لخت جگر، اپنی نور نظر، اپنی شان والی بیٹیوں کو وہ خشک پتے دیے، فراہم کیے اور فرمایا میری بیٹیوں یہ آزمائش ہے اللہ کی طرف سے اور اس آزمائش میں ہم نے پورا اترنا ہے۔ میرے پاس کھانے کے لیے اور کچھ نہیں، یہ خشک پتے ہیں، انہیں کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ میرے اور آپ کے نبی کی بیٹیوں نے پتے چبائے، چمڑے چبائے، کھانے کے لیے کچھ نہیں۔ 3 سال تک شیب ابی طالب کی گھاٹی میں میرے اور آپ کے نبی نے فاقے اور پیاس برداشت کی، ایک آزمائش سے گزرے۔ 13 سالہ مکی دور، طرح طرح کی آزمائشیں، میرے اور آپ کے نبی نے کوئی جواب نہ دیا، کوئی تلوار نہ اٹھائی، کوئی کفار کے مقابلے میں، مشرکین مکہ کے مقابلے میں اعلان جہاد نہ کیا، اس لیے کہ قرآن کا حکم نازل نہیں ہوا تھا، قتال کی اجازت نہ تھی، بلکہ اللہ نے فرما دیا فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ۔ اے میرے نبی جی آپ نے ابھی برداشت کرنا ہے، آپ کے اوپر جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کو برداشت کرنا ہے اور اس کے بدلے میں معاف کرنا ہے، آپ نے معاف کرنا ہے یہاں تک کہ میرا حکم آ جائے، اللہ کی طرف سے حکم آ جائے۔ پھر میرے اور آپ کے نبی نے اللہ کے حکم سے، اللہ کی اجازت سے جب مدینہ منورہ میں پہنچے ہیں، 13 سالہ مکی دور تکالیف سے بھرا ہوا، اب مدینہ منورہ پہنچے، 1 سال گزرا، یہودیوں نے اور عیسائیوں نے اور منافقین نے، ادھر کفار مکہ نے، مشرکین مکہ نے گٹھ جوڑ کر لیا اور پھر سے منصوبے بنانے لگے کہ یہ تو چین سے جا کر بیٹھ گئے، یہ تو امن سے جا کر بیٹھ گئے، یہ تو اطمینان سے جا کر مدینہ منورہ میں عبادات کر رہے ہیں اور تبلیغ کر رہے ہیں، لہٰذا ان کے راستے میں رکاوٹ ڈالنی چاہیے۔ اسی لیے کفار مکہ نے مال جمع کیا، ابو سفیان کی قیادت میں شام کو روانہ کیا اور یہ طے کر لیا جو شام سے نفع حاصل ہوگا، ابو سفیان جب یہ نفع لے کر آئے گا اسی مال کے ذریعے سے پھر مسلمانوں کے خلاف لڑائی کریں گے، ان کو تنگ کریں گے، اسلام اور اہل اسلام کو مٹا ڈالیں گے۔ یہ ایک منصوبہ تھا جسے میرے اور آپ کے نبی کے اوپر اللہ نے آشکارا کر دیا، صحابہ کو جمع کیا اور فرمایا میرے صحابہ ایک قافلہ آ رہا ہے جو ابو سفیان کی جو ہے نفع کے لے کر ابو سفیان واپس مکہ کو جا رہا ہے، ہم نے اس قافلے پر حملہ کرنا ہے اور حملہ کر کے
اس سے جو سامان ملے گا، جو اس کے پاس سامان ہوگا، وہ سارے کا سارا سامان ہم آپ کے اندر تقسیم کر دیں گے۔ مال غنیمت کے طور پر قتال کا حکم نازل ہو چکا تھا، اس لیے میرے اور آپ کے نبی نے اس سے پہلے بھی تھوڑی تھوڑی کسی نہ کسی جگہ لڑائی جھگڑا شروع ہو جاتا، لیکن میرے اور آپ کے نبی نے ابھی حکماً ارشاد نہیں فرمایا تھا۔ جب اس موقع پر میرے اور آپ کے نبی نے ارشاد فرمایا تو صحابہ اکرام نے بڑے جذبے کے ساتھ عرض کیا، یا رسول اللہ ہم حاضر ہیں، آپ ارشاد فرمائیے۔ میرے اور آپ کے نبی نے جب ایک غزوہ، ایک سریہ، یاد رکھیے ایک سریہ ہوتا ہے، ایک غزوہ ہوتا ہے۔ سریہ اس کو کہتے ہیں، اس کی جمع سرایا ہے، جس کو میرے اور آپ کے نبی نے تشکیل دیا۔ یہ 70 سے زائد سرایہ ہیں جو میرے اور آپ کے نبی نے صحابہ کو مختلف جگہوں پر لڑائی کے لیے اور قتال کے لیے بھیجا۔ اور ایک غزوہ ہوتا ہے، اس کی جمع غزوات ہے، اور غزوہ وہ کہلاتا ہے جس میں میرے اور آپ کے نبی بنفس نفیس شریک ہوئے، لیکن میرے اور آپ کے نبی نے کبھی تلوار نہیں اٹھائی، نہ میرے اور آپ کے نبی نے کبھی تلوار اٹھائی ہے۔ اور یاد رکھیے یہ دین کا اصول ہے، جس شخص نے کسی نبی کو قتل کیا وہ واصل جہنم ہوگا، اور میرے اور آپ کے نبی نے جس کے خلاف تلوار اٹھائی وہ بھی واصل جہنم ہوگا۔ میرے اور آپ کے نبی نے پوری زندگی تلوار نہیں اٹھائی، تلوار رکھی تھی اپنے پاس، حفاظت کے لیے ضرور رکھی تھی، لیکن کسی مارکے کے اندر، کسی لڑائی کے اندر، کسی غزوے کے اندر میرے اور آپ کے نبی نے تلوار نہیں اٹھائی، اس لیے کہ میرے اور آپ کے نبی تو امت کا درد لے کر آنے والے، امت کا غم لے کر آنے والے، لیکن غزوات ہوئے ہیں۔ میرے اور آپ کے نبی بنفس نفیس خود شریک ہوئے ہیں جنگ کے اندر، صحابہ کے لشکر بھیجے ہیں، صحابہ کے وفد بھیجے ہیں، 70 سے زائد سرایہ ہیں، اور 27 یا 28 غزوات وہ ہیں جس میں میرے اور آپ کے نبی بنفس نفیس خود شریک ہوئے۔ خیر یہ میرا موضوع نہیں، بات لمبی ہو جائے گی، وقت تھوڑا ہوتا ہے۔ میرے اور آپ کے نبی تو ابو سفیان کے اس قافلے کو لوٹنے کے لیے اور اس کے اوپر شب خون مارنے کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، لیکن ابو سفیان بھی بڑا سمجھدار تھا۔ اس کو محسوس ہوا کہ قریب میں مدینہ منورہ کی بستی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ مسلمان حملہ کر دیں، اس لیے اس نے ہر آنے والے اور جانے والے سے تحقیقات شروع کر دی۔ کسی بتانے والے نے بتا دیا کہ اللہ کے نبی نے یہ ارادہ ظاہر کیا ہے، اور صحابہ اکرام بھی اس کے لیے تیار ہیں۔ ابو سفیان نے فوراً ایک قاصد روانہ کیا، جو مکہ مکرمہ میں پہنچ کر ابو جہل جو سردار تھا اسے ملا اور جا کر ساری کیفیت بتائی۔ ابو جہل آگ بگولا ہو گیا اور کہنے لگا مسلمانوں میں اتنی جرت کیسے آ گئی کہ وہ یہاں سے ہجرت کر کے مدینہ میں پہنچے، اور مدینہ میں جا کر وہ ہمارے قافلے کے اوپر حملہ کریں، لہٰذا تیاری کرو۔ اور اس نے جنگ کا اعلان کر دیا، اور یہ اعلان کر دیا کہ ابھی آر یا پار ہوگا، ہم جائیں گے، جا کر مسلمانوں کا قلعہ کما کر دیں گے، اور اسلام اور اہل اسلام کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں گے، جڑ سے اکھاڑ دیں گے۔ یہ نیت اور ارادہ لے کر یہ ابو جہل نے جب اعلان کیا، مکہ کے اندر عجیب سی کیفیت پیدا ہو گئی، اور اس نے کہا جو کچھ ہے لے کے آ جاؤ اسلام کے خلاف۔ لہٰذا لوگ مال اور اسباب جو کچھ ان کے پاس تھا وہ بھی لے کر آ گئے۔